اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم امین وحیہ و خاتم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ ایہا الناس ان حق الناس بہذا الامر اقواہم علیہ واعلمہم بامر اللہ فیہ۔ ناظرین کرام کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ خطبہ نمبر 188 میں پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے خلافت کے حوالے سے چند مطالب بیان کیے ہیں کہ مسئلہ خلافت پر قریشی خلفاء کا تصور اور خلافت کے حقدار کی شناخت، اور قریشی دانشوروں کو انہی کے مسلمات سے ملتزم قرار دیا، حق پر مجبور کیا گیا، اور کس قسم کے لوگوں سے جنگ ضروری ہے، اور دنیا کی پوزیشن اور مسلمانوں کی دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ صورتحال جس میں دنیا کی چیزوں کا کھویا جانا انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ صورتحال جب دنیا کی کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی۔ آئیے خود میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی کے امین تھے اور اللہ کے رسولوں کے خاتم تھے، اور ان کی رحمت کی خوشخبری سنانے والے اور اس کے عذاب سے خبردار کرنے والے تھے۔ اے لوگوں، خلافت کا سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتا ہے جو خلافت کے لیے تمام انسانوں سے زیادہ قوی ہو اور سب سے زیادہ اللہ کے احکام کا عالم ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز کوئی فتنہ کرے تو اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ فتنہ سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے گی، اور اپنی جان کی قسم کہ اگر خلافت کے انعقاد کے لیے تمام امت کے افراد کا یک جگہ جمع ہو کر رائے دینا ہے اور ان کی رائے سے خلیفہ بننا ہے تو ایسی خلافت کے قائم ہونے کی کوئی راہ ہے ہی نہیں، یعنی نہ سب جمع ہوں گے نہ خلیفہ بنایا جا سکے گا۔ وہ لیکن جنہوں نے خود کو خلافت کا اہل سمجھا تھا وہ لوگ اپنے فیصلے کا لوگوں کو بھی پابند کریں گے جو غائب تھے، پھر موجودین کو یہ اختیار نہ رہے گا کہ وہ ان کے فیصلے سے منحرف ہو جائے، اور نہ غیر حاضر لوگوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی اور کو خلافت کے لیے اختیار کر سکیں گے۔ دیکھو کہ میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، اول وہ شخص جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کے لیے نہ ہو، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالے اور اس کو روکنا چاہے جو اپنے حق پر قائم ہے۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ کے حضور پابند اور ذمہ داری کی وصیت کرتا ہوں۔ یقیناً تقوی ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے جن کی لوگوں کی کو وصیت کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک تمام نتائج اور انجاموں سے بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل چکا ہے، اور ہماری جنگی پرچم کو صرف وہی شخص لے کر بڑھے گا جو صاحب بصیرت ہو اور ہر حال میں صبر کرنے والا ہو اور حق و باطل کے مواقع کا علم رکھتا ہوگا۔ چنانچہ تمہیں جو حکم دیا جا چکا ہے تم اس کے ماتحت اقدام کرو، اور جس معاملے کی ممانعت کر دی جائے وہاں قدم روک لیا کرو، اور کسی بھی معاملے میں تحقیق و تفتیش کیے بغیر
جلدی نہ کیا کرو۔ ہمیں ان تمام معاملات اور صورتوں میں مخالفت اور انقلاب کا یقین ہے جن کا تم لوگ انکار کرتے رہتے ہو۔ خبردار ہو کر سنو کہ یہ دنیا جس میں تم تمنائیں لے کر اور رغبت سے بڑھتے ہوئے روزانہ صبح کرتے ہو اور امیدوں سے لپٹے رہتے ہو، اور دنیا کبھی تمہیں غصہ دلاتی ہوئی صبح کرتی ہے، کبھی خوش کرتی ہوئی آتی ہے۔ یہ دنیا نہ تو تمہارا مقام ہے نہ تمہاری وہ منزل ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اور نہ ہی تمہیں اس دنیا میں ٹھہرے رہنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اور خبردار رہو کہ یہ دنیا تمہارے لیے باقی رہنے والی جگہ نہیں ہے، اور نہ تم اس میں باقی رہنے والے ہو۔ اور یہ دنیا تو ایسی ہے کہ اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں اور سامان سے فریب دیا ہے تو اس نے ساتھ کے ساتھ تمہیں اپنی شر انگیزی سے خبردار بھی رکھا ہے۔ چنانچہ تم اس کے خبردار کرنے سے فائدہ اٹھا کر اس کے فریبوں سے باہر نکل آؤ، اور اس کے ڈرانے سے یہ فائدہ اٹھاؤ کہ اس کی طمع انگیزی سے بچ نکلو، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم اس گھر کی طرف سبقت کر جاؤ جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی تھی، اور ساتھ ہی تم اس دنیا سے اپنے دلوں کو ہٹا لو۔ اگر اس دنیا کی کوئی چیز تم سے کسی کو نہ دی جائے تو تمہیں اس چیز کے روک لے جانے پر باندیوں کی طرح منمنانا اور ٹھنکانا نہ چاہیے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے لیے اللہ سے درخواست کرو کہ وہ تم پر اپنے نعمتوں کو مکمل کر دے، اور اس کے لیے تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے اور مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کا تحفظ کرتے رہنا چاہیے جن کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب میں تم پر تقاضا کیا ہے۔ چنانچہ اگر تم نے صبر و اطاعت سے اپنے دین کے اصول و قواعد اور بنیادوں کی حفاظت جاری رکھی تو پھر اگر تم سے تمہاری اس دنیا کی کوئی چیز ضائع بھی ہو بھی جائے گی تب بھی تمہیں یہاں کوئی نقصان نہ ہونے پائے گا۔ خبردار یہ بھی ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ اگر تم نے دین کی حفاظت نہ کی اور اس کے اصول و قواعد اور بنیادوں کو ضائع کر دیا تو اس کے بعد تمہیں تمہاری اس دنیا کی کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ رکھا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اور تمہارے دلوں کو راہ راست اور حق پر قائم اور متوجہ رکھے، اور ہمیں اور تمہیں بھی وقت آنے پر صبر کرنے کی توفیق دیتا اور الہام کرتا رہے۔ خطبہ نمبر 199۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے پیغمبر کی رعایت کے لیے اپنے علم غیب کو چھپاتے چلے گئے، اور خدمت و خاطر فرما کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے، اور علم غیب کو ان کو دیا گیا جن پر اعتماد تھا کہ یہ برداشت کر لیں گے، اور رسول کی توقیر بڑھانے کی جدوجہد برابر جاری رکھی، اور مسلمانوں اللہ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور جن باتوں کا حکم دیا اور جن سے روکا پہلے خود ان پر عمل کیا۔ ان 4-5 امور پر مولا نے بیان کیا ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الغافلون غیر المغفور عنہم والتارکون الماخوذ منہم۔ فرماتے ہیں اے وہ غافل لوگوں کہ جن کی طرف سے ذمہ دار لوگ غفلت نہیں کر رہے ہیں، اور اے وہ دین کو چھوڑنے والے کو جن کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم سب کو اللہ سے دور جانے والا دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کے مخالفوں کی طرف تم شوق و رغبت سے بڑھ رہے ہو،
گویا کہ تم ایسے آزاد اونٹ ہو جن کو ان کا نگران چرواہا خود ہی ہلاکت والے گھاٹ پر اور تباہ کر دینے والے چراگاہ میں لا کر کھانے پینے کو چھوڑ گیا ہے، اور یہی ان چوپاؤں کی طرح ہے جن کو ذبح کرنے کے لیے خوراک دی جا رہی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کھلانے پلانے کا اور ان سے اچھا سلوک کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ اونٹ تو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کا یہی دن ان کی دنیا اور ان کا سارا زمانہ اور عمر ہے، اور پیٹ بھر لینا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو یہ بتا دوں کہ وہ کس طرح نکلتا یہاں تک کہ آدمی کی صورت میں نمودار ہوا ہے، اور کہاں کہاں اور کن کن حالات سے گزر کر اسے کہاں جانا ہے، اور اس کی تمام حالتیں اور واقعات اسے بتا دوں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھ کو سب کچھ سمجھ کر اور مجھ میں غائب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چھپا بیٹھو۔ خبردار رہو کہ میں وہ سب کچھ ان مخصوص لوگوں پر ضرور فاش کروں گا جن پر یقین ہے کہ میرے متعلق ویسا ہی پختہ ایمان لائے ہیں، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے آن حضرت کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اور انہیں تمام مخلوقات میں سے سب پر مصطفیٰ بنایا، کہ میں کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا سوائے اس کے کہ وہ بالکل سچی ہوتی ہے، اور یقیناً اس تمام معلومات پر مجھ سے عہد لیا گیا تھا اور ان سب کا حال بتایا گیا تھا۔ ہلاکت میں پڑنے والوں میں سے کون ہلاک ہوگا اور نجات پانے والوں میں سے کون نجات پائے گا، اور اس خلافت پر کیا کچھ گزرے گا، اور معلومات میں سے کوئی ایسی چیز تو باقی رہی نہ تھی جو میرے سر کے اوپر سے گزرنے والی ہو اور مجھے مطلع نہ کر دیا گیا ہو اور میرے گوش گزار نہ ہو گئی ہو، اور جسے میرے اوپر فاش نہ کر دیا گیا ہو۔ ان لوگوں، خدا کی قسم کہ میں نے تمہیں جس اطاعت کرنے پر اکسایا اور جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت اور پہل کرتا رہا ہوں، اور جس نافرمانی سے تمہیں روکتا رہا ہوں تم سے پہلے میں خود اس سے باز رہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔